أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 177 کا جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک واضح تصور بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت جو ہے ایسے سمجھیں کہ قرآنی ایتھکس کی، قرآنی اخلاقیات کی بنیاد ہے کہ اسلام کس اخلاق کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنے مال کو محبت ہونے کے باوجود یا اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں پر، یتامہ پر، مساکین پر خرچ کریں۔ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی حاکمیت پوری کائنات پر قائم ہے، کوئی اس کی حاکمیت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایمان بالآخرت ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہمیں آخرت میں اللہ کے عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ پھر ایمان بالرسالت ہے کہ ہم نے جو ہے ایمان رسالت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم نے جو کام کرنا ہے اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ اگر اس سے کم یا زیادہ کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انسانی ہمدردی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس کا بیان بعد میں ہے۔ سب سے پہلے انسانی ہمدردی کی جائے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت کے بعد انسانوں سے ہمدردی کی جائے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یتامہ، قریبی رشتہ دار، یتامہ، مساکین اور غلاموں کی جو ہے آزادی پر جو ہے خرچ کیا جائے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ اس میں نماز کے نظام کو قائم کرنا بھی جو ہے وہ مثبت ہے کہ جب اللہ اہل ایمان کو اقتدار بخشے تو وہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان جو ہے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا ہے، الست بربکم، جو اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ اسی طرح ہمارے معاہدے جو ہے اپنے معاشرے میں، اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، میاں بیوی کا بھی آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، ریاست کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہوتا ہے، ریاست کا بھی عوام کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وعدے ہم نے پورے کرنے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، پھر صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ کے اندر، تکلیف کے اندر اور میدان جنگ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آرڈر دے رہا ہے، یہ رہنمائی دے رہا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کو قبول کر لو گے تو پھر تمہیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا۔ باطل کے نظام کو کچلنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جہاد میں آنا پڑے گا، میدان قتال میں آنا پڑے گا، اپنی جانیں پیش کرنی پڑیں گی۔ تو اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ثابت قدمی سے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں قتال کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں یا غازی بن جاتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، جو لوگ یہ صفات اپنے اندر رکھتے ہیں یہ سچے انسان ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے انسان ہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ان سنہری صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔